قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی۔ اسے دوسری آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابتدائی نزول سے آج تک بلا کسی ادنا تغیر اور تبدیلی کے باقی ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ ایک لمحہ کے لیے نہ تو قرآن مسلمانوں سے جدا ہوا اور نہ مسلمان قرآن سے جدا ہوئے۔ اس میں باطل کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ قیامت تک اپنی اصل حالت پر رہے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ معنی اور مطالب کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر ہی اس کا بیان بھی ہے۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت اور حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ نزول کی ترتیب موجودہ ترتیب سے بالکل الگ تھی۔ یہ سلسلہ پورے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ چنانچہ ہر آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے اور زمانہ کے لحاظ سے نہایت ہی پائیدار چیز پر لکھواتے تھے، اور بغیر کسی کمی اور تخفیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں موجود تھا۔ اس میں نہ تو کوئی آیت لکھنے سے رہ گئی تھی اور نہ ہی کسی کی ترتیب میں کوئی کمی تھی، البتہ سب صورتیں الگ الگ تھیں اور متعدد چیزوں پر لکھی ہوئی تھی۔ کتابی شکل میں جلد سازی اور شرازہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابی شکل میں جمع کرایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی محقق نقلیں تیار کر کے ہر طرف پھیلایا، بلکہ پوری امت کو اس پر جمع کیا۔ آج تک قرآن مجید اسی کے مطابق موجود ہے۔ ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح ہوئی، اس سے کہیں زیادہ حفاظ کے ذریعے ہوئی ہے۔ سینہ بسینہ حفظ کی خصوصیت صرف اسی آخری کتاب الہی کو نصیب ہوئی۔ تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت صرف سفینہ میں ہوئی، اس لیے وہ تغیر اور تبدیلی اور دوسرے حوادثات کا شکار ہو گئیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ غرض یہ کہ قرآن کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حافظہ کے ذریعے ہوئی، اور حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک یہ کتاب مقدس اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ حفاظ کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد 700 تھی۔ بخاری شریف کے حاشیہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرانے لگتے تھے تاکہ خوب پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ زبانی یاد کرنے اور کرانے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی حفاظت کے لیے لکھوانے کا بھی خوب اہتمام فرمایا۔ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر آیت قلم بند کرا دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو بلا تاخیر جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلاتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیتیں موجود ہیں۔
مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اکرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی آیت موجود تھی۔ بعض کے پاس تو پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ نزول قرآن کے زمانہ میں ایجادات و مصنوعات کی کمی ضرور تھی۔ جس طرح آج کاغذ، قلم اور دوات کی بے شمار قسمیں دریافت ہیں، اس زمانہ میں اتنی ہرگز نہ تھیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس وقت کاغذ اور کتابیں دریافت نہ تھیں۔ یمن، روم اور فارس میں کتب خانے بھی موجود تھے۔ یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس زمانہ میں کاغذ وغیرہ کی صنعتیں بھی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذ وغیرہ ہر جگہ دریافت نہ تھے۔ اس لیے لکھنے کے لیے جو چیز بھی قابل اور پائیدار سمجھ میں آتی اس پر لکھ لیا جاتا۔ قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بھی اس وقت کی ایسی پائیدار چیزیں استعمال کی گئیں تاکہ مدت دراز تک محفوظ رکھا جا سکے۔ حافظ ابن حجر کے مطابق زیادہ تر پتھر کو ایسے تراش کر اس پر قرآن پاک لکھا جاتا جسے ہم سلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے مونڈوں کی ہڈیوں کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا گیا۔ مونڈوں کی ہڈیوں کو نہایت اچھی طرح گول تراش کر تیار کر لیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ چمڑے کے نہایت باریک اور چھوٹے ٹکڑوں پر بھی لکھنے کا اہتمام تھا۔ درختوں کے چوڑے اور صاف پتے بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ پورا قرآن مجید 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے۔ جب کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو معلوم کر کے مرتب فرما لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اکرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ نسخہ یعنی قرآن پاک موجود تھا۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بالکل ابتدا سے کثرت سے جاری تھا۔ اس کی شہادتیں بہت سی روایتوں سے ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا قرآن مجید لے کر دشمنوں کی زمین میں جانے سے منع فرما دیا تھا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مشورہ سے جب قرآن مجید کے اجماعی نسخہ کی کتابت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کو پابند کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اس سے 2 گواہوں کی گواہی اس بات پر لیجئے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر عمل بھی ہوا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی خدمت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائیں کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا مایہ ناز کارنامہ انجام دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ الگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی سائز پر لکھوا کر ایک جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ اکرام کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس بلاوا بھیجا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے کہا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے۔ اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ با خدا یہ کام بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مجھ سے یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس کام پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ میں نے کھجور کی شاخوں، پتھروں کی باریک تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید تلاش کر کے جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے آخر تک میں نے صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پائی، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پایا۔ چونکہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے یہ بات طے پائی تھی کہ جو بھی آیت لائی جائے گی اس پر کم از کم 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اس آیت پر صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی گواہ تھے۔ چونکہ قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے یہ بات طے پائی تھی کہ قرآن پاک کا جو بھی حصہ ملے اس پر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت کے قائم مقام قرار دیا تھا، اس لیے ان آیات کو لے لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سب حافظ قرآن تھے۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں حفاظ کی کمی نہیں تھی۔ اگر حضرت زید چاہتے تو اپنے حافظہ سے پورا قرآن مجید لکھ دیتے، یا حفاظ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے محض ان کے حافظے کی مدد سے بھی قرآن مجید لکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی آیتوں سے بھی قرآن مجید لکھا جا سکتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت سارے وسائل کو بروئے کار لانے کا حکم فرمایا، خود بھی شریک رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت زید کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہو وہ سب لے کر آئیں۔ چنانچہ جب کوئی آیت لکھی ہوئی لاتا تو بغیر کسی چوں چراں کے قبول نہ کی جاتی تھی، بلکہ اس پر 2 گواہی طلب کی جاتی تھی، اور کسی سے بھی کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک اس پر 2 گواہ گواہی نہ دے دیتے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ واقعتاً آیت الہی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق فرماتے تھے۔ لکھنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس موجود لکھے ہوئے مجموعے سے ملایا جاتا تاکہ یہ مجموعہ متفقہ طور پر قابل اعتماد ہو جائے۔ جب اجتماعی تصدیق کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام مکمل ہو گیا تو تمام صحابہ اکرام کے مشورے سے اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ قرآن مجید کا یہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس محفوظ رکھا گیا۔